سورہ انعام کی آیت 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 79 ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی بے شک میں، وجہت وجہیہ ایک ہی روٹ ورڈ ہے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں نا، وجوہ جمع ہے چہرے کی، تو چہرے سے ہی بنا ہے۔ اسی سے اردو میں جب ہم کہتے ہیں متوجہ، وہ اسی سے ہے، توجہ کریں۔ ظاہر ہے انسان چہرہ جس طرف کرے گا ادھر ہی توجہ ہو جائے گی۔ آپ کی طرف دیکھ لوں تو آپ کی طرف توجہ ہے،
تو ہم اردو میں جو کہتے ہیں توجہ کیجئے وہ اسی سے بنا ہے. تو وجہ تو تا کے اوپر پیش ہے، یہ میں کا معنی آ گیا، جیسے توکل تو. وجہ تو توجہ کی میں نے، یعنی چہرہ کیا میں نے. وجہیا اپنا چہرہ کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض، للذی اس ذات کے لیے، فطرہ جس نے پیدا کیا، سماواتی سما کی جمع ہے، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفم یہ کیفیت ہے، یعنی یکسو ہو کر، صرف اور صرف توحید کو ماننے والا ہو کر. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں من المشرکین مشرکوں میں سے. تو آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت اس اللہ کی طرف کر لی، اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. دیکھیں آیات کا ایک ربط ہوتا ہے نا، یہ گزشتہ آیات کے ساتھ ہی یہ آیت مبارکہ ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید پر کنونس کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے بڑے اچھے دلائل دیے. تو وہ دیکھیں نا کس ترتیب سے کہ را کوکبن، ستارے کو دیکھا تو کہا کہ حضر ربی، اس کی پوجا پاٹ کرتے، یہ میرا رب ہے. تو ڈوب گیا وہ، کیونکہ یہ جو فلکی اجسام ہیں یہ اسٹیٹک نہیں ہیں، یہ حرکت کرتے رہتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. چاند کا بھی ایسا ہی ہے، ستارے کا بھی ایسا ہی ہے. پھر تارے کے بعد رأى القمر، چاند کو دیکھا. تو پھر قوم سے پوچھا ھذا ربی، یہ میرا رب. تو وہ بھی افلا، ڈوب گیا. تو کہا یار میں تو ایسے گمراہ لوگوں میں نہیں پڑتا، یہ کیسے معبود ہیں جو اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتے. پھر سورج کو دیکھا، رأى الشمس، اچھا یہ بڑا ہے، اس کو پوچھتے ہو ھذا ربی. تو ظاہر ہے سورج بھی افلت، ڈوب گیا. تو کہا یار میں تو بری الذمہ ہوں ایسے معبودوں سے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 ایئرس اگو، 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے. اس وقت وہاں پر جو ماحول تھا نا، سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے. اس ماحول میں پیدا ہوئے. ہر طرف کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو اور تاروں کو، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا، حنیف رہے. تو یہ دیکھیں جو یہ فلکیاتی مشاہدات ہیں، آسمان کی چیزیں ہیں نا، تارے ہو گئے، چاند ہے، سورج ہے. تو کہا یہ تو توحید کی نشانیاں ہیں، نہ کہ تم نے شرک بنا لیا. توحید اس لیے کہ یہ سوچو کہ اس کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہستی ہو سکتی ہے. دنیا کی کوئی ہستی نہ سورج بنا سکتی ہے، نہ چاند بنا سکتی ہے، نہ تارے بنا سکتی ہے. یہ اس کی مخلوق ہے نا، سارے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بجائے اس کے کہ اس انداز سے غور و خوض کرو، کیونکہ قرآن میں دعوت دی ہے نا کہ کائنات اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و خوض کرو، تفکر کرو، اس سے معرفت الہی حاصل ہوگی. تو بجائے اس کے تم اس کو پوجا پاٹ کر رہے ہو، شرک میں پڑ گئے ہو. اور دیکھیں اپنی قوم کے سامنے انہی چیزوں کو بطور استدلال پیش کیا. اب یہ دیکھیں یہ آرگومنٹس کے طور پر، دلیل کے طور پر بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہ دعوت و تبلیغ، ہر پیغمبر کا یہی منصب ہے، یہی ان کا اسائنمنٹ کہہ لیں، کام کہہ لیں، دعوت و تبلیغ، توحید کی طرف بلانا. تو یہ یعنی دلیل کے طور پر
انہوں نے یہ کیا۔ اب یہ ساری دلائل دے کر یہ اب انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، میں تو صرف اس اللہ کے آگے جھکتا ہوں، اس کی طرف میں نے رخ کیا ہے جو یہ ارض و سما کا مالک ہے، اور یہ جو تم شرک میں پڑے ہوئے ہو میرا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کی اپنے زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ وما انا ہے، وما انا من المشرکین، لیکن اکثر جگہ وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مشرک نہیں تھا، اللہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میرا یہ پیغمبر جو ہے شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وما کان، وہاں پہ اکثر جگہ یہ آتا ہے کہ وما کان من المشرکین۔ اب یہاں پر کیونکہ یہ قوم کو دعوت اور تبلیغ یہ کر رہے تھے دلائل کے ساتھ، تو آخر میں کہا کہ یہ سب شرک ہے، تم سورج کی پرستش کرو، تم ستاروں کی کرو، تم سورج کی کرو، میں تو اس سے بری الزما ہوں، انی بری مما تشرکون۔ اور پھر آگے وضاحت فرما دی کہ میں تو بالکل حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، تمام ایسی چیزوں کو بالکل چھوڑ کر اپنی ڈائریکشن، اپنا رخ، اپنی سمت میں نے وحدہ لا شریک کی طرف کر لی، وہ ذات جو ارض و سما کا خالق ہے، اور میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ یعنی ایک لحاظ سے جو گزشتہ آیات میں دلائل دیے اس کو سمرائز کر لیا کہ اب میں تمہیں سمجھا ہی سکتا ہوں، اور میں تو صرف ایک اللہ کو ماننے والا ہوں جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور ساری کائنات کا خالق ہے۔ سر جی اور کافر میں فرق ہوگا؟ ہاں، کافر تو کفر سے ہے نا، انکار کرنے والا، مانتے ہی نہ ہو۔ شرک جو ہے وہ اللہ کو مانے اور ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دے، یہ ہے نا شرک، شراکت سے ہے نا۔ تو یہ کرتے تھے نا، یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کون ہے خالق مالک، تو وہ یہ تو ظاہر ہے اب نہیں کہہ سکتے اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتی بنائی ہے اور یہ کہیں کہ یہ سب کائنات اس نے بنائی ہے، وہ تو کوئی اللاجیکل۔ اور پھر ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم کہتے ہو خالق تو وہ ہے، سجدہ اس کے آگے، تو پھر وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا، ہے وہی، یہ ہماری وہاں اگر ہم مشکل میں آ گئے تو یہ بچت ہماری کرا دیں گے، بس یہ ایک بنایا ہوا تھا۔ جی سر مسلمانوں میں مشرکین تھے یا تھے دوسروں کو؟ تو پھر کافر ہو گئے نا وہ تو نہیں؟ ہاں دوسرے کافر ہو گئے، یہ مکہ کے لوگ مطلب ہے، ہاں وہی شرک تھے نا۔ ہاں سر ایک مذاکرہ ہو رہا تھا ہندوستان میں، جی سر، بڑی ایکٹیوسٹ ہے، وہ بڑی فنیٹک تھی، وہ کہتی تھی دیکھیں جی ہم تو ہندو ہیں، مسلمانوں کی دیدہ دلیری دیکھیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں، ہم کہاں کے کافر ہیں، ہم تو ہندو ہیں، تو ہم تو مانتے ہیں ایک بھگوان، اللہ بھی بھگوان ہے، سب کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ آزاد شفاء ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ خدا کا تصور ان کے یہاں بھی ہے، وہ بڑی اس پہ وہ خاصی پریشان تھی کہ ہمیں یہ مسلمان کافر کہتے ہیں، ان کی دیدہ دلیری یہ ہے، جبکہ ہم ہندو ہیں، ہم کافر کہاں ہیں؟ ہم کافر آپ دیکھیے، آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، توحید وننس آف اللہ پر کس قدر ایمفسس اور سٹریس ہے، کیونکہ اللہ بھی جانتا تھا کہ یہ کلام پڑھنے والے بھی ایک دور ایسا آئے گا کہ کلمہ گو مشرک ہو جائیں گے۔ ہیں مسلمانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، کوئی مزار پر جا رہا ہے، کوئی کہیں پر جا رہا ہے، کوئی کسی عجیب اس میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ہیں وہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ پھر بھی یہ اب یہ ذوف اعتقاد کہہ لیں یا وہ کہہ لیں، حالانکہ اللہ نے بار بار کہا کہ میں شیرک سے بھی نزدیک ہوں، اور کہا کہ استجیبو، میں جواب دوں گا تمہاری پکار کا، تمہاری کسی بھی دعا التجا کا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس لوگ ہیں یہ، تو یہ اس قدر اتنا زور ہے۔ دیکھیں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب یہ بھی دیکھیں توحید پر کتنے
وہ دلائل دے رہے ہیں پیغمبر اور یہ چیز. اللہ اکبر ہے نا جی. اچھا اگلی آیت مبارکہ 80 میں فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. اب اس آیت میں یعنی وہی موضوع ہیں کہ قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حجت بازیاں، بحث، طرح طرح کی وہ اپنی طرف سے من گھڑت دلائل کہہ لو، تو اس کا جواب پیغمبر کی طرف سے ہے وَقَدْ هَدَانِ، اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دی، یعنی میرا تصور کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے، مجھے ہدایت دے دی. اور کہا کہ اب میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک مانتے ہو. اللہ اکبر. تو آیت نمبر 80 میں فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. حاجہ حجت سے ہے نا. حجت بازی کیا ہے؟ بحث مباحثہ ایسی ہے نا جی. جھگڑنا کہہ لو. جدل بھی آتا ہے نا، جھگڑنا. وَحَاجَّهُ جھگڑا کیا، اس سے یعنی حضرت ابراہیم سے سوال جواب. قومہ اس کی قوم نے. تو جواب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا قال، حضرت ابراہیم نے کہا اتحاجونی فی اللہ، یعنی جو بالکل اس کی وحدانیت اس کائنات میں واضح ہے، ایک ایک چیز منہ بولتا ثبوت ہے، اس کے معاملے میں تم بحث مباحثہ جھگڑا. اتحاجونی، ہاں یہ بھی حجت سے ہی ہے نا کہ کیا تم حجت بازی کرتے ہو. نی متکلم آ گیا مجھ سے، اور شروع میں حمزہ جو ہے یہ استفہام ہے کیا کے معنوں میں. حمزہ جو ہے کیا کے معنوں میں ہوتا ہے نا، اور تا مضارع کی علامت ہے. اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، حجت بازی کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں. وقد ہدانی، یہ ایکچولی ہدانی، لیکن یا متکلم اس میں بھی ہے، لیکن وقف ہے تو ہدان آپ پڑھ سکتے ہیں، آگے تو ہیں نا، لیکن یا متکلم آ گیا کہ ہدایت دی مجھے. وقد اور بلا شبہ ہدانی، اس نے ہدایت دی مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا. ولا اور نہیں، اخاف میں ڈرتا، ما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو، بہی اس کے ساتھ، الا سوائے، ان یشاء ربی یہ کہ چاہے میرا رب، شیئا ذرا برابر بھی. وسیع وسعت میں لے لیا، گھیر لیا، احاطہ کر لیا، ربی میرے رب نے، کل شیئن کل شے کا، ہر چیز کا، علم کے لحاظ سے، یعنی کوئی چیز بھی خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی جو قوم ہے نا، وہ اپنے پیغمبر سے حجت بازی کرنے لگی. تو پیغمبر نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، جبکہ اس نے مجھے تو ہدایت دے دی ہے. وقد ہدانی، اور کہا دیکھو میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک مانتے ہو، اور وہی ہو سکتا ہے جو میرا رب چاہے. الا ان یشاء ربی شیئا، اور ہر چیز میرے رب کے علم میں ہے، کیا تم لوگ نہیں سمجھتے، ہے نا. دیکھیے اس میں جو یہ فریز ہے نا، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا
جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ولا اور نہیں، اخافو مجھے خوف، میں ڈرتا، ما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو، بہی اس کے ساتھ۔ اسی پر اگلی پوری آیت ہے، اسی فریز کی ہی وضاحت ہے وہ اگلی آیت جو ہے۔ اچھا یہ کس پیرائے میں یہ واضح ہے؟ ان سے کہا نا کہ میں نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ دیکھیے کیا کنسپٹ کیا ہے، یہ بہت سی جگہ ہے۔ جب انسان کسی کو شخصیت ہو یا واٹس ایور معبود کا درجہ دے دے نا، معبود ہیں، معبود کیا ہوتا ہے؟ جو عبادت کے لائق ہو، عبادت کے لائق، تو فطری طور پر یہ تصور بن جاتا ہے، جنرلی سپیکنگ، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، فطری طور پر اس کا یہ ایک بلیف کہہ لیں، کنسیپٹ کہہ لیں کہ اس کو خوش کرنے سے قسمتیں بنتی ہیں اور اس کو ناراض کرنے سے قسمتیں بگڑتی ہیں، یہ بن جاتا ہے، بلیف بن جاتا ہے۔ آپ دیکھو نا، کوئی سورج کو کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہی اعتماد بن گیا نا۔ اچھا اب یہ میں بتا رہا ہوں یہ کس پیرائے میں کہا کہ ولا اخاف ما تشرکون بہ۔ اب یہ پیغمبر تھے، انہوں نے دعوت حق بلند کی، یہ جیسے پچھلی آیات میں توحید کی دعوت دی انہیں، تو وہ پیغمبر جب یہ کہتے کہ یہ جن کو تم پوجا کرتے ہو نا، یہ کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، بے وقت ہیں یہ، نہ تمہاری دعائیں اور نہ تمہاری التجائیں یہ پوری کر سکتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اچھا یہ بات جو ہے نا، وہ یہ کہتے تھے دیکھو گستاخی کے نتیجے میں یہ معبود کہیں تم پر وہ نہ وبال نہ ڈال دیں، ہمارے معبودوں کو یہ نہ کہنا کہ ان کی ویلیو نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، ڈراتے تھے جب یہ کہتے تھے کہ یہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، تمہاری کوئی التجا پوری نہیں کر سکتے، اس کے جواب میں۔ اور وہ پیغمبر سے یہ کہتے تھے کہ ایسی باتوں سے ان معبودوں کا غضب تمہارے پر نہ کہیں نازل ہو جائے۔ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں میں نہیں ڈرتا، تم یہ ڈراوا دے رہے ہو، یہ ہے ہی بے بنیاد، تو انہوں نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ گستاخی مت کرو۔ اگلی آیت اگر آپ دیکھیں وہ اسی پر ہے، بالکل اسی، یہی کنسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ ہاں وکیف اخاف، اوپر تھا نا ولا اخاف، یہاں پر سوال کے انداز میں ہے وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ۔ کیا دیکھیں خوبصورت بات ہے، کہا تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اس سے تو تم ڈرتے نہیں ہو، جبکہ اللہ کی توحید کے دلائل موجود ہیں، تم نے جو جھوٹے بنائے ہوئے ہیں اس کا تو کوئی ثبوت اور دلیل ہی نہیں ہے، ان سے تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ ان کی گستاخی نہ کرنا، ان کو ناراض نہ کرنا۔ یہ بڑی خوبصورت، بڑی گہری بات ہے، ان کو ذرا جھنجھوڑ کر یہ کہا گیا ہے، کہا وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم، اس سے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو، ما اس سے جسے اشرک شریک ٹھہراتے ہو تم سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، تا تی تما تم تنا، تم، جبکہ کہا ولا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے، انکم کہ تم اشرکتم شریک ٹھہراتے ہو تم باللہ اللہ کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں آتا، تمہیں خوف نہیں آتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تمہیں پکڑ کر لے، اللہ تم پر عذاب ڈالے، تم نہیں ڈرتے۔ جبکہ کہا ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، تمہارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے، یا تو ہونا کہ جی پیغمبر نے کہا تھا کہ اس کی پرستش کرنا، یا فلاں الہامی کتاب میں آیا تھا، کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، من گھڑت تو جسے چاہے بنا لو، ماں اس کی جو لم نہیں ینزل نازل کی، اتاری بہی اس کے ساتھ، علیکم تم پر سلطانہ، سلطان جو ہے نا یہ آرگومنٹ، دلیل، برہان بھی قرآن میں آتا ہے، اس کے ایک ہی معنی ہے، برہان اور سلطان، یہ دلیل آرگومنٹ کے معنی میں آتا ہے، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب یہ دو فریق ہو گئے نا، ایک یہ توحید پر اور یہ شریک، تو کہا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فریقین، اردو کے لفظ ہے فریق، یا نون لگ گیا تو تثنیہ بن گیا، دو فریق، جیسے مشرقین، مغربین، حولین کاملین،
قرآن میں بہت یہ ہے یا نون سے نا، تو فریق سے فریقین ہی ہو گیا. فَأَيُّ پس کون فریقینی دونوں فریقوں میں سے احق کو زیادہ حقدار ہے بالامن امن کا. ظاہر ہے توحید والے، کیونکہ وہ دوسرا تو ہے ہی فساد فی الارض. یہ بھی قرآن کی روح سے ہے کہ جو اللہ کے قوانین کے خلاف چلے گا نا وہ فساد فی الارض کر رہا ہے. فساد یہی نہیں ہے کہ وہ مار دھاڑ شروع کر دے. ہم تو کہتے ہیں نا کوئی لڑائی کرتا ہو تو فسادی بڑا ہے، سیدھا سا ہے فساد. کوئی اگر اللہ کا بھی ایک پورا قانون ہے نا، ایک کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس میں جو بغاوت سرکشی کرے فساد ہے، اس کے قوانین کے خلاف چلے فساد ہے. تو کہا اب یہ امن کی بات ہو رہی ہے نا، ظاہر ہے زیادہ حقدار امن کا کہا دونوں میں سے کون ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ. تعلمون علم سے ہے، اگر تم جانتے ہو. یعنی پچھلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ میں ان بتوں سے کیوں ڈروں بھائی، وَكَيْفَ أَخَافُ جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے، جبکہ تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. یعنی اللہ کے ساتھ جب شریک ٹھہراتے ہو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل بھی تم پر نہیں اتاری. تو کہا اب دیکھو ہم دونوں فریقوں میں سے احق بالامن، کون امن اور سلامتی کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے. ان کنتم تعلمون ہیں اگر ہو تم جانتے، یعنی اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. اللہ اکبر. سر جی سر یہ جی بت جو بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، جی جی یہ تو موسٹ ڈیفینیٹلی شرک ہے جو ہاں انہوں نے ظلم جی کیا. جی 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 جو ایک بندے کی انسان کی شکل میں کوئی اسکلپچر بناتے ہیں، بت کی شکل میں بنا لیں، جی جی بنا لیں، جانور کی بنا لیں، ہاں اس کی پوجا نہیں کی جاتی. جسٹ سمجھے کہ ایسے مانیومنٹ کے طور پر یا گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر یا کسی طریقے سے رکھا ہے، وہ شرک تو نہیں ہے، نہیں وہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ادھر ہمارا ایک دفعہ غازی چوک کے نام سے جو آپ جہاں پر برج بھی بنا، پی ایس او کا کام ہے، وہاں فوجیوں کا وہ تھا. فوجیوں کا کچھ ہاں وہ بنا ہے. توڑ دیے تھے، وہ شروع میں اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے توڑے تھے اسٹیچو جو ہے نا. حالانکہ اس کی ہاں پوجا بس نہیں وہ ہوتی. ایکسٹریمسٹ ہوتے، وہ تو بہت پہلے. یہ آپ کا فورٹریس اسٹیڈیم نہیں ہے، وہاں جو بوتیک کی دکانیں ہوتی تھی تو وہ اس پر وہ ڈریس پہنائے ہوتے تھے نا، بلکہ خواتین والے بھی، تو وہ بھی ایک دفعہ توڑ دیے تھے. اس سے پہلے یہ ہوتا ہے ہر قسم کے لوگ. وہ تو ڈمیز ہے نا، وہ تو خیر اور چیز ہے. میں ان کی بات کر رہا ہاں ہوں. ہاں ہاں تو اب میرا خیال میں وہ تو ایک مطلب جیسے ہے. اب وہ ہنگامہ ہوا تو سر گنگا رام کا ادھر ہاں میوزیم کے سامنے لگا ہوا تھا، پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے سامنے. ہاں تو وہ جب ہنگامے ہوئے نا بابری مسجد کے، تو اس کو توڑ دیا. ہاں توڑ تو دیا جنہوں نے سر گنگا رام بنایا تھا ہاسپٹل، تو وہاں پر جو زخمی ہوئے نا جی، تو ان کو کہا جی جلدی جلدی ان کو سر گنگا رام ہسپتال لے کے چلو. ہاں توڑا ادھر اور ہاں ساتھ میں زخمی ہو گئے اور انہیں کو وہاں پر لے کے جا رہے ہیں. تو ہاں وہ اس کی پوجا تو نہیں ہو رہی تھی، ہاں وہ جسٹ نہیں ہے. ایک تھا. ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے. اس کی گرینڈ ڈاٹر آ رہی ہے پاکستان میں. اچھا ہاں کس کی؟ سر گنگا رام کی؟ جی کیا رہنے کے لیے آئیے؟ نہیں ہاں جی، رہنے کے لیے آئیے آپ اتنا انٹرسٹ نہ شو کریں. پھر ملاقات اور کچھ فنکشنز کچھ اچھا جو ہے اس کے لیے آ رہی ہیں. لاہور میں خاص طور پہ بڑی اس کی سمادھی پہ جائے گی، بہت اس کی سمادھی پہ جائے گی. پھر اس کو بھی جو ہے اس کی سمادھی کہاں ہے گنگا رام کی؟ میرا خیال ہے راوی روڈ پہ ہے کہیں پہ. اچھا جی ہاں. سنا ہی نہیں تھا. نہیں وہی میں نے کہا ہم نے سنا ہی نہیں ہے. ہم پہلے کالج میں پڑھا ہوں. اچھا جی پہلی کالج جو تھا وہ سر گنگا رام کی رہائش گاہ تھی. کیا اچھا ہاں جی، جب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بنانا ہے یہاں پہ کالج، تو ہی گیو ہاؤس اچھا اچھا سر اچھا یہ ہمارے علم میں نہیں تھا. اچھا جی اچھا سر دیکھیں نا، اب اس میں جن لوگوں نے دنیا میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، ایون اف دے ور ناٹ مسلم، اللہ انہیں اجر دیتا ہے اس صورت میں کہ دنیا میں ان کا نام رہتا ہے. ہاں دنیا میں رہتے ہیں نا. لوگ تعریف کرتے ہاں ہیں، یہی ان کا اجر ہے. ٹھیک ہے، کام اچھا کیا ہے تو ہے. ہاں تو اب محمد علی جناح نے بھی 25 روپے دیے تھے پنجاب یونیورسٹی کو.
मोहम्मद अली जनाब की ज़मीन अच्छा। 25 मरबा। हाँ, yes। अच्छा सारी ज़मीन उसकी थी, मोहम्मद अली जनाब की थी। अच्छा। 25 मरबा। अच्छा ये पंजाब यूनिवर्सिटी ये को ऐसा कभी भी नहीं सुना ना। अरे ये ऐसा नहीं होना। आप बड़ा नहीं पता तो तुसी ना हमें तो अगर आपका भी नहीं पता था का नहीं, आप बस सही कह रहे हैं। हिस्ट्री हम कहाँ इतनी पढ़ते हैं, ये तो पता है ना। कहना किसका चर्चा नहीं हुआ, या तो हाँ बाकी को इतना होता है। हाँ है क्या, हाँ। लोग करते हैं सर, लोगों ने बहुत डिवोशंस की है, बहुत डिवोशन। और ये जो आप फरमा रहे हैं ना, ये बस वो एक बिलीव है, वो बन गया कि गैर इस्लामी हैं, और अल्लाह ताला उस दिन कहेगा कि अगर तस्वीरें या तुमने बनाया है ना स्टैचू, इनमें जान भी डालो, ये इस किस्म का कंसेप्ट है, तो गैर इस्लामी हो जाता है ना। कि अगर तुमने हमने वो बना दिए, जैसे आप कह रहे हैं ना वहाँ पर वो थे बने हुए, तो वो इसको पूजा हो रही है ऐसे। हाँ फिर है ये एग्जैक्टली। हाँ हाँ वो तो है ना। अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते। शायद सूरह हूद में है कहिए, हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कहा गया कि आप ये लोग क्या करते हैं, हर ऊंची जगह पे एक यादगार बना देते हैं। हाँ, यादगार बनाना। हाँ, अगर अल्लाह की ये पसंद नहीं यादगार की, जो है ये कोई बुत तो नहीं ना बना है। नहीं सर, बुत तो और बात है ना, इवन यादगार को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। कुरान में आप हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आगे इसको, हाँ, बिल्कुल वो बात जो है सही ना, है, हाँ। आयत है कि आप लोग ये क्या करते हैं कि हर ऊंची जगह पे एक भला वजह एक बिल्डिंग बना देते हैं, यादगार बना रहे हैं। फिर ये फिर यादगार है पाकिस्तान जो सबसे मशहूर जगह बनी नहीं सर, अल्लाह पसंद इसको वक्तन नहीं करता, नहीं करता। वेस्टेज है ना, वेस्टेज है, इसका मानी कोई नहीं। क्या हाँ ये तो देखा ये नहीं है। है सर। देखा हाँ। नहीं है। लेकिन ये चूंकि ये तो जुर्मों में से एक जुर्म था कि बिल्डिंग बना दी। हाँ बिल्कुल ये सही है। बहरहाल अच्छा देखें यहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कौम से कह रहे हैं कि जब तुम नहीं डरते अल्लाह के साथ शिरक करने को, तो वो कैफ़ा अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, मैं क्यों डरूं जबकि तुम्हारे तो झूठे माबूद हैं, बातिल हैं। और अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिसकी किब्रियाई और वहदानियत की दलील और बुरहान मौजूद है, हर एक पर कायम है। खुदा की खुदाई जो है वो अपने आप कायम है, जबकि दूसरी तमाम खुदाइयाँ उसके मानने वालों की बदौलत की वजह से हैं। अगर मानने वाले ना माने तो ये खुदाइयाँ भी अपना वजूद खो दें, हैं, मानने वाले भी तो मिल जाते हैं ना, वो सब वो है। लेकिन अल्लाह को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह समद, ना मानो तब भी अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर है, कोई नहीं होगा। ये तो इंसान अपने लिए करता है, अगर वो करे, ये नहीं कि उसकी शान बढ़ जाएगी, या अगर आप माज़अल्लाह नहीं मानेंगे तो अल्लाह के लिए कायनात चलाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अल्लाह की तो वो सर्टिफाइड एक लिहाज से, हर लिहाज से